اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، سرکار امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن قریب ہیں، تو امام علیہ السلام کی ولادت کی خوشیوں کے دن ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے جو وظائف جو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنی محبت کا دم بھرنے والے عاشقوں کے لیے، کنیزوں کے لیے جو امام علیہ السلام نے وظائف اعمال بیان فرمائے ہیں، وہ کچھ آپ مومنین تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس ویڈیو میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ایک عمل ہے نماز حاجت کا، جس کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب مکارم الاخلاق میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے یہ مروی ہے، فرماتے ہیں صلاۃ لقضاء الحوائج عن الامام رضا علیہ السلام قال اذا احزنك امر شدید فصل ركعتين تقرأ في احداهما الفاتحة وآية الكرسي وفي الثانية الفاتحة وإنا أنزلناه في ليلة القدر۔ کہ روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کسی مشکل امر میں مبتلا ہو جاؤ جس سے نکل نہ رہے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب امام علیہ السلام نے وہ طریقہ بتایا۔ طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز قضاء حاجات کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قنوت میں جو بھی آپ کو دعا یاد ہو دعا پڑھیں۔ نماز تمام کرنے کے بعد اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثم خذ المصحف وارفعه فوق راسک، اس کے بعد قرآن کو جو ہے اپنے سر پر رکھو، اور اس کے بعد جب قرآن سر پر رکھیں تو اس کے بعد یہ پڑھیں اللہم بحق من ارسلتہ الی خلقک وبحق کل آیت فیہ وبحق کل من مدحتہ فیہ علیک وبحقک علیہ ولا نعرف احدا اعرف بحقک منک۔ یہ پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 10 مرتبہ آپ یہ پڑھیں یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ، 10 مرتبہ یہ پڑھیں اور 10 مرتبہ کہیں بحق محمد بحق محمد بحق محمد، پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں بحق علی بحق علی بحق علی، پھر 10 مرتبہ بحق فاطمہ بحق فاطمہ بحق فاطمہ، پھر 10 مرتبہ بحق الحسن بحق الحسن بحق الحسن، 10 مرتبہ پڑھیں بحق الحسین بحق الحسین بحق الحسین، پھر 10 مرتبہ پڑھیں بحق علی ابن الحسین بحق علی ابن الحسین بحق علی ابن الحسین، اور 10 مرتبہ پڑھیں بحق محمد ابن علی بحق محمد ابن علی بحق محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ پڑھیں بحق جعفر ابن محمد بحق جعفر ابن محمد بحق جعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ پڑھیں بحق موسیٰ ابن جعفر بحق موسیٰ ابن جعفر بحق موسیٰ ابن جعفر، پھر 10 مرتبہ پڑھیں بحق علی ابن موسیٰ بحق علی ابن موسیٰ بحق علی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ پڑھیں بحق علی ابن محمد بحق علی ابن محمد بحق علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بحق حسن ابن علی بحق حسن ابن علی بحق حسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ پڑھیں بحق الحجت بحق الحجت بحق الحجہ۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں حتی ینتہی الی امام حق الذی هو امام زمانک، امام علیہ السلام فرماتے ہیں فإنک لا تقوم من مقامک حتی تقضى حاجتک، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا
تو اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا عمل کرنے کے بعد جب جو بھی آپ کی حاجت ہوگی تو اس حاجت کو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ تو یہ مجرب ترین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ قضاء حاجات کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، تنگی ہے، کچھ بھی ہے، ہر بندے کے اپنی اپنی اوقات کے مطابق جو ان کی حاجتیں ہوتی ہیں، اپنی بساط کے مطابق آرزویں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ سب کی آرزو حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔